السلام علیکم، میرا نام وقار یعقوب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ابان ولاگز۔ دوستوں، ایک مرتبہ ایک عظیم سلطنت کے عظیم بادشاہ حضرت ذوالقرنین ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جن کے پاس دنیاوی ساز و سامان وغیرہ کچھ بھی نہ تھا۔ انہوں نے ایک جگہ بہت سی قبریں کھودی ہوئی تھیں۔ صبح سویرے ان قبروں کے پاس جاتے، انہیں صاف کرتے اور ان کے قریب ہی نماز پڑھتے۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ ان کی غذا درختوں کے پتے اور گھاس تھی۔ جنگل میں ان کے لیے گھاس اور سبزہ وافر مقدار میں موجود تھا اور وہ اسے کھا کر اور تالابوں کا پانی پی کر گزارا کرتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کے سردار کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم سے آ کر ملو۔ قاصد نے بادشاہ کا پیغام دیا تو سردار نے کہا کہ ہمیں ان سے ملنے کی کوئی حاجت نہیں۔ آپ کو یہ جواب ملا تو خود سردار کے پاس گئے اور کہا، میں نے تمہاری طرف پیغام بھیجا کہ ہم سے آ کر ملو، لیکن تم نے انکار کر دیا تو میں خود ہی تمہارے پاس چلا آیا۔ تو سردار نے کہا کہ اگر مجھے آپ سے کوئی حاجت ہوتی تو میں ضرور آپ کے پاس آتا، نہ آپ سے مجھے کوئی حاجت تھی نہ میں آیا۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں ایسی خستہ حالت میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی قوم کو ایسی حالت میں نہیں دیکھا۔ سردار نے کہا کہ آپ نے ہمیں کس حالت میں دیکھا؟ کہا، تمہارے پاس دنیاوی ساز و سامان میں سے کچھ بھی نہیں، تم لوگ سونا اور چاندی حاصل کر کے اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو سردار نے کہا، ہمیں دنیاوی مال و دولت سے نفرت ہے، کیونکہ جب بھی کسی شخص کو یہ چیزیں ملی اس کے نفس نے لالچ کیا اور ان سے بھی اچھی چیزوں کا مطالبہ شروع کر دیا۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا، میں نے دیکھا کہ تم لوگوں نے قبریں بنا رکھی ہیں، روزانہ وہاں جھاڑو دے کر نماز پڑھتے ہو، تمہارے اس عمل کی کیا وجہ ہے؟ تو سردار نے کہا کہ ان قبروں کو دیکھ کر ہم عبرت حاصل کرتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہماری لمبی لمبی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں اور یہ ہمیں سامان عبرت مہیا کرتی ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم لوگ گھاس اور پتے بطور غذا استعمال کرتے ہو؟ تم جانور کیوں نہیں پالتے کہ ان کا گوشت کھاؤ، دودھ پیو اور دوسرے فوائد حاصل کرو؟ سردار نے کہا کہ ہم وہ نہیں کہ ہمارے پیٹ ان کی قبر بنے، ہم نے زمین پر گھاس اور سبزہ دیکھا تو اسی کو اپنا غذا بنا لیا۔ ابن آدم کو جینے کے لیے اس قدر غذا کافی ہے۔ لذیذ اور عمدہ کھانوں کا مزہ صرف زبان کی حد تک ہوتا ہے، جیسے ہی غذا حلق سے نیچے جاتی ہے تمام مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر سردار نے قبر سے ایک بوسیدہ کھوپڑی نکالی اور کہا کہ اے عظیم بادشاہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں۔ سردار بولا کہ یہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، اللہ نے اسے حکومت اور طاقت عطا فرمائی، لوگوں پر اسے حاکم بنایا، لیکن اس نے مخلوق خدا پر ظلم کیا اور بلا وجہ انہیں تنگ کیا۔ جب اس کی سرکشی بڑھی تو موت کے ذریعے اس کی گرفت ہوئی، پھر یہ پھینکے ہوئے بے جان پتھر کی طرح بے بس ہو گیا۔ اللہ اس کے تمام کاموں سے واقف ہے، اب اس کے ہر عمل کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ سردار نے ایک اور کھوپڑی اٹھائی اور کہا کہ اے عظیم بادشاہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کھوپڑی کس کی ہے؟ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ بتاؤ یہ کون ہے؟ کہا، یہ بھی ایک بادشاہ تھا، اللہ نے اسے بھی حکومت اور بادشاہت عطا فرمائی۔ اس نے جب دیکھا کہ مجھ سے پہلے جن بادشاہوں نے ظلم و ستم سے کام لیا اور سرکشی اختیار کی وہ ذلیل و خوار ہوئے، تو اس نے ان سے عبرت حاصل کی، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری اختیار کی، اللہ سے ڈرا، اپنے ملک میں عدل و انصاف قائم کیا اور شریعت کی پابندی کرتے ہوئے اس دنیا ناپائیدار سے رخصت ہو گیا۔ اللہ اس کے تمام اعمال سے باخبر ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، بروز قیامت اسے اس کے اعمال کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ پھر سردار نے حضرت ذوالقرنین کے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بھی ان دونوں یعنی کھوپڑیوں کی طرح ہے۔ اے ہمارے عظیم بادشاہ، غور فرما لیں کہ آپ کا عمل اپنی رعایا کے ساتھ کیسا ہے۔ آپ نے جب اس سردار کی فکر آخرت سے مملو حکیمانہ گفتگو سنی تو کہا، کیا تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ میں تمہیں اپنا وزیر بناؤں گا، میرے تمام معاملات میں تم میرے ساتھ رہو گے، جو مال و دولت میرے پاس ہے اس میں تم میرے برابر کے شریک رہو گے۔ سردار نے کہا کہ اے بادشاہ، آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں اور میں اپنی جگہ ٹھیک، ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ آپ نے فرمایا، آخر اتنے بڑے عہدے سے تم آراز کیوں کر رہے ہو؟ سردار نے کہا، اس لیے کہ تمام لوگ آپ کے دشمن اور میرے دوست ہیں۔ آپ نے کہا کہ لوگ میرے دشمن کیوں ہیں؟ سردار نے کہا کہ اے بادشاہ، دنیاوی مال و متاع، حکومت اور سلطنت کی وجہ سے اور اسی دنیاوی دولت کے حصول کی خاطر وہ آپ کے دشمن ہو گئے ہیں، اور میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے دشمنی کریں۔ نہ لوگوں کا مجھ سے واسطہ پڑتا ہے اور نہ وہ میرے دشمن بنتے ہیں۔ مجھے میری یہی زندگی پسند ہے۔ دوستوں، سمجھدار اور مخلص سردار کی یہ باتیں سن کر حضرت ذوالقرنین وہاں سے واپس تشریف لے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی
नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, दुनियावी गमों और परेशानियों से निजात और फ़िक्र आखरत अता फरमाए। दोस्तों, इस हिकायत में हमारे लिए नहायत इबरतनाक निशानियाँ हैं। इंसान के गर्दो पेश के माहौल से इबरत हासिल करते रहना चाहिए। समझदार वही है जो मौत से पहले उसकी तैयारी कर ले। दुनियावी ज़िंदगी बेहद मुख्तसर है, हर सांस मौत को हमसे करीब करती जा रही है। जैसे ही सांस की माला टूटी, हमारा सिलसिला अमल मुनक़ता हो जाएगा, फिर हसरत और अफसोस के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। इतनी भी मोहलत नहीं दी जाएगी कि एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहकर अपनी नेकियों में इजाफा कर लें, बस फिर हम होंगे और हमारे आमाल। हर दी शऊर पर यह बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि वक्त का ज़िया बायसे नदामत है। समझदार लोग कभी अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। अल्लाह ताला हमें मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।